یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ. اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. اللہ کو بخیل سے نفرت ہے. ساری زندگی کا تہجد گزار ہو, سارے دن کا روزے دار ہو, اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا, مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سخی سے, چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو, مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو, فقتلوہم, انہیں قتل کرو. جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا, موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو, یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. یا اللہ یہ کم وقت تو ذریعہ بنا ہے, تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں, کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم وقت, اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے, یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا. تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی. منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے, اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی. اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی, کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی. زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا, بخیل بھی نہیں ہوتا, وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے, سخیوں میں شامل نہیں ہوتا. عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے, سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے. وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے, 2.25 کر دے. وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے, 1 چھٹانگ بڑھا دے, 1 پاؤ بڑھا دے, تو سخیوں میں نام آ گیا. یہ پیغام پہنچانا ہے, لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے. ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو, کوئی مرد عورت جس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے وہ بخیل نہ ہو, وہ خرچ کرنے والا ہو. غربت کا زمانہ ہے, اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکاۃ, آتوا الزکاۃ, آتوا الزکاۃ, یہ 9 دفعہ ہے. آتینا الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے. عورتوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو, مردوں کو الگ کہا ہے زکوٰۃ دو. اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے, مالدار بھی خرچ کرے. زکوٰۃ فرض ہے تو بھی خرچ کرے, نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے, تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو, کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا. جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے, کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے. کہ تمہیں نوازنے کے لیے, تمہیں عطا کرنے کے لیے, اس جہان میں نوازنے کے لیے. کہ اچھا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں. تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو نے اپنا ہاتھ آگے رکھا. پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر, میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں, میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں. اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا, اور تو بھی سن, کم من عدخ رداها ودار فیاها لعبد داها, اور میں دیکھ رہا ہوں, تو نہیں دیکھ رہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے. خرچ کرنے کی عادت ڈالو اللہ کے نام پر. ڈھونڈو غریبوں کو, غریب رشتہ داروں کو, ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے. لا یسالون الناس الحافا, یہ میرے اللہ کا حق ہے, یہ میرے اللہ کا حق ہے. بندگی, نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان یہ بنیاد ہیں. یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے, آپ نے, پوری دنیا کے انسانوں نے, پوری دنیا کے انسانوں تک, پوری امت عرب و عجم. دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا, اللہ کا بنیاد. اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی. وہ ماتھا قیامت کا دن بڑا بد نصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا.
وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندھنے کی سعادت سے محروم رہے. وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی. میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا. کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو. کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی. کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا. وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے. کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر در کٹ رہے ہیں. کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں. اور زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو. آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا. نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا، تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسے میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے. تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑی جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے. تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے. اس کم بخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں، مگر لعنت ہے تم پر تیری نسلوں پر. جس گھر کی طفیل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی. واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہ ہم قتل کریں گے. کہ پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی. وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، آئے ہائے، کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا. حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر. تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لکھتے دیکھا. تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکش، اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، ہم بخشے جائیں گے. لہذا جھوٹ، سود، زنا، شراب ہر شے حلال ہو گئی کہ اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، حسین کی سفارش نہیں کرے گا. میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن ہوئی اور فرما رہے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا. یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16
باقی تو غلام تھے، جانیدار تھے، 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے. نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے. اور یہ نمازی نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے. پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں. اور برے والا کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے، پڑھ نہیں سکا. سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے، نماز نہیں پڑھ سکا. ذمہ دار کہتا ہے میرا سپرے ہو رہا تھا، نگرانی کرتا رہا، میں نماز نہیں پڑھ سکا. بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جانتی، اللہ آپ پہ بشکے سی. یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں. پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے جا کے نماز ادا کی اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ میرے اللہ کا حق ہے. عبادت پوری دنیا کو کیا پیغام پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام دینا ہے؟ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو. قل هو اللہ احد، اکیلا ہے. اللہ الصمد، صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں. لیس معہ الہ یخشا ولا رب یرجا ولا حاجب یرشا ولا وزیر یؤتا. کوئی اس جیسا نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغي، ارأف من ملك، اجود من سئل، اوصى من اعطى. وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والظهير لا غني له. الاول الاخر، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے. یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے. یہ تو توحید کے مسائل ہیں. یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں. توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اننی انا اللہ لا الہ الا انا اننی انا اللہ العزیز الحکیم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے. بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، کوثر ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے. بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو،
گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، بلکھاتی ندی ہو، سمندر کی موج ہو، صدف کا موتی ہو، اللہ اللہ ہے، احد احد ہے، احد احد ہے، دودھ دودھ ہے، احد احد کی وجہ سے، پانی پانی ہے، احد احد کی وجہ سے، سورج سورج ہے، احد احد کی وجہ سے، چاند چاند ہے، احد احد کی وجہ سے، تارا تارا ہے، احد احد کی وجہ سے، مٹی انسان ہے، احد احد کی وجہ سے۔ مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا، آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی، اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی، سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یمسک السماوات والارض ان تزولا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، الا لہ الخلق والامر، فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ تو توحید کا ہنسا مذاق ہے، ہنسا مذاق۔ اللہ 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 اکبر۔ ہم تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ میرے بندے میری کیسی میری حیران کر، زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، جی چاند چھوٹا اللہ بڑا، سمندر چھوٹا اللہ بڑا۔ اللہ خوش ہوتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا۔ وہ نہیں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر، دیکھ چرواہا، جنت کی چابی کا مالک بننے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے، ایسے مقام والا جس کے بغیر، جس کی امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہ جا سکے، ایسی امت والا۔ اللہ اکبر کی تشریح کرو، لکھی جا رہی، اللہ اکبر تشریح ہو رہی۔ انسانوں نے لکھا، جنات نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، عارفین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، شعراء نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، خطیبوں نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، ملائکہ اعلیٰ نے لکھا، مقربین فرشتوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، رسولوں نے لکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے، اس سب سے اللہ بڑا ہے۔ یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ، تم تھکو گے، میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ پیغام سنانا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جو گھر گھر پھر کر، در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں، وسعتیں سکڑ جائیں، راہیں باہیں بن جائیں، ہاں ہاں اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان، اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے، اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے۔ اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے، کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا،
اللہ ہی اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، قوس قزح کے رنگ میں دیکھو تو اللہ. اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات، اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان. یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے. اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر. یہ نماز اور ہوگی، یہ نماز اور ہوگی، یہ سجدہ اور ہوگا، یہ رکوع اور ہوگا، یہ تلاوت اور ہوگی. بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں، نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو. کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے. کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے، کہ جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. یہ عبادت، یہ سارا مضمون عبادت چل رہا ہے. عبادت لوگوں کو اس پر لانا، خود آنا لانا. دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق. دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، جس سے دین مکمل ہوتا ہے. سنو، یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے. بنیاد چھت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے. چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل. اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے. اسلام کی بنیاد عبادت کے بغیر عمارت نہیں. لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے. اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے. اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا. اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے. ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے. یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے. انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا. کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی. بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے. اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ. اس کو احتیاط سے استعمال کرو. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا. ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے. لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا جو آج زبانوں سے 10 کے زہر ہڈیوں میں، گوشت پوست میں اتارا جا رہا ہے. اور پرواہ کوئی کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا. یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں. کا سألت عن عظیم وانہ لیسیر علی من یسرہ اللہ. معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا،
तुकीम अस्सलात अलमक्तूबा, फर्ज नमाज अदा करना, तुअद्दी ज़कात अलमफ़रूदा, फर्ज ज़कात अदा करना, व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के रोजे रखना। फिर आपने खुद आगे फरमाया, इन शीता अम्बातुका बिअबवाबिल जन्नह, अब अगर तू कहे तो तुम्हें जन्नत के दरवाजों तक पहुंचा दूं, जन्नत के दरवाजे बता दूं? का अजल या रसूल अल्लाह, जरूर बताएं या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौम जुन्नह, नफल रोजे रखना ये जहन्नम से ढाल हैं, वस्सदक़त तुकफ्फिरुल खतिया, ज़कात के अलावा भी देते रहना, जो मैं पहले मज़मून बयान कर चुका हूँ, ये खताओं को मिटा देता है। वक़ियामुर रजुल फी जौफ़िल लैल इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, फर्ज़ नमाज़ें तो हैं ही हैं, रात को भी उठ जाया करना, कुछ पढ़ लिया करना, कुछ अल्लाह को याद कर लिया करना। वो रात का वक्त बड़ा बेहतरीन होता है मालिक और मौला से बात करने का। फिर आपने फरमाया, इन शीता अम्बातुका बिरासिल अम्र व उमूदिही व दिरवत सिनामिही, अगर तू चाहे तो अब मैं तुम्हें बुनियाद बताऊं और मैं तुम्हें उसका सुतून बताऊं और मैं तुम्हें उसकी चोटी बताऊं? का जी या रसूल अल्लाह, जी या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया, अम्मा रासुल अम्र फल ईमान, अम्मा रासुल अम्र फल ईमान, बुनियाद ईमान है, उसका सुतून नमाज है, उसकी चोटी अल्लाह की राह में जिहाद है। फिर आपने फरमाया, इन शीता अम्बातुका बेमिला के ज़ालिका कुल्ले, अब अगर तू कहे तो मैं तुम्हें सारे नसीहत का खुलासा बताऊं, सारे दीन का खुलासा बताऊं। और लफ्ज का इस्तेमाल किया है, अगर तू चाहे तो मैं तुम्हें सारी बात का बादशाह बताऊं, सारे दीन का बादशाह बताऊं, सारे दीन का मिलाक बताऊं। मिलाक मिल्क से, मालिक से, बादशाह से। बादशाह क्यों फरमाया है, खुलासा क्यों नहीं फरमाया कि बादशाह तेरा तो मुल्क तेरा, खजाने तेरे, रियायत तेरी। ए माज, ये अमल जो मैं बताने लगा हूं, अगर ये तेरा हो गया और तूने ये कर लिया तो सारे दीन का तू बादशाह है, सारा दीन तेरा, सारे अवामिर तेरे ताबे हो जाएं, हर शय, पूरा दीन तेरे लिए आसान हो जाएगा। तो इतने में दो आदमी तेजी से अल्लाह के नबी की तरफ बढ़े। तो आपने फरमाया, मुझे डर लगा कि कहीं अल्लाह के नबी को ये दोनों आदमी मशहूर न कर दें और मेरी बात बीच में रह जाए। तो मैंने जल्दी से फरमाया, वमा हुवा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वो सारे दीन का बादशाह, सारे दीन का खुलासा वो क्या है, वो क्या है? तो मुझे देखना। आपने जबान निकाली, देख रहे हो भाई, आपने जबान निकाली। कमास, ये सारे दीन का बादशाह है, ये सारे दीन का बादशाह है, इसे काबू में कर, सारा दीन तेरी रियाया बन जाएगा। और अगर ये आजाद हो गई तो सारा दीन तेरे हाथ से निकल जाएगा। तो हजरत माज ने कहा, या रसूल अल्लाह, अनुआखुद बिमा नक़ूल, क्या जबान के बोल पर पकड़े जाएंगे? तो मेरे नबी ने कहा, सकीलत का उम्मुका या इब्न जबल, जबल के बेटे, मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझता था। वहल यकुब्बुन्नास फी नार जहन्नम अला मनाखिर वुजूहिम इल्ला हसाइद अलसनतहिम, माज तो क़यामत का दिन देखेगा सबसे ज्यादा जहन्नम में धक्का देने वाला अमल बदज़बानी होगा। बदज़बानी, गीबत और गाली और तनकीद और तंज और तबसरे। 99 खैर देखी, एक बुराई देखी, 99 को आग लगा देते हैं और एक को उछालना शुरू कर देते। और इस्लाम का मिजाज है 99 ऐब देखो और एक खूबी देखो तो 99 पे पर्दा डाल दो और एक खूबी के गुण गाते फिरो। आज के दीनदारों ने कितने लोगों को बेदीन बना दिया, नेकी के तकब्बुर की वजह से और अपनी बदअखलाकी की वजह से। हमारी जमात गई टोबा टेक सिंह 95 की बात, 95 में। ओहो, टोबा टेक सिंह सोशलिज्म का बहुत बड़ा मरकज रहा है किसी दौर में। तो जो वहां का कम्युनिस्ट का लीडर था उससे मिलने गए तो वो कहने लगा, हम कोई काफिर नहीं थे, ना हैं। हाँ, हमें लेनिन की बातें और कार्ल मार्क्स की बातों ने मुतासिर किया था, तो हम उसकी गुफ्तगू करते थे तो हमें ताने मिलने शुरू हुए। एक दिन मैं ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। मैंने वजू करके
کوہنیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسجد جواڑا آئے، تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا، اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تم مجھے مسجد میں نہیں دیکھے گا۔ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ اور سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے۔ ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے، حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا، تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے سمجھو بڑا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل، ڈاکو، بدکار، شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف کوئی جملہ نہیں۔ آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں۔ میں کہا ہاں، تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اسے اللہ کا پیغام آیا ہے، اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر، جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی، جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے کہا معاذ، یہ زبان، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ، تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان۔ گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گئے، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے، صرف زبان کے گندے بول کی وجہ سے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے، تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ اخلاق مٹ چکے ہیں، یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو، غیبت سے زبان بند کر لو، چغلی شکایت سے زبان بند کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی۔ اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد۔ یا رسول اللہ، اسلام مضبوط عمل جہاد؟ نہیں، وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ کہ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز، کہ وحسنۃ وما هي بها،
نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا جی الحج یا رسول اللہ حج، کہا حسن وما هو به، یا رسول اللہ روزہ، کہا حسن وما هو به۔ یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں، سب سے مضبوط، سب سے اونچا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف؟ یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ، دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے۔ حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں۔ ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکوٰۃ کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق نہیں ہیں تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا۔ سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو۔ سہ جانا سیکھو، بھی جانا سیکھو۔ ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا۔ ماں باپ آ گئے تو کہا لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔